پہلی اور دوسری ہیکل یعنی فرسٹ اینڈ سیکنڈ ٹیمپل اس کی کیا تاریخ ہے، اور تیسری ہیکل یعنی تھرڈ ٹیمپل اس کے بارے میں کیا نبوت کی گئی ہے، اور کیا اس کی پروفیسیز ہیں، اور کس شخص کے ذریعے سے اسے تعمیر کیا جائے گا، اور کیسے تعمیر کیا جائے گا، کب تعمیر کیا جائے گا، یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ عزیزو، ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی مقدس جگہ ہوتی ہے جس کے وسیلے سے مذہبی لوگ اپنے خداوند خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ جیسے مندر ہوتے ہیں ہندوؤں میں، اور مسیحیوں میں ہوتا ہے چرچ، اور مسلمانوں میں خانہ کعبہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہودیوں کی بھی ایک مقدس جگہ ہے جسے وہ ہیکل کہتے ہیں۔ ہیکل نہ صرف عبادت کرنے کی جگہ تھی بلکہ ہیکل پر خدا کی حضوری ہوا کرتی تھی، اور خداوند خدا کا یہ گھر تھا۔ ہیکل کے اندر خداوند خدا اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہم کلام ہوا کرتا تھا۔ ہیکل جسے یہودیوں کی عبادت گاہ کہا جاتا ہے، ہیکل کے بارے میں خدا نے داؤد نبی کو اس کا سارا نقشے سے لے کر اس میں استعمال ہونے والا میٹیریل، انٹیریئر، سب کچھ خداوند خدا نے داؤد نبی کو بتایا۔ یہ ہیکل آسمان پر موجود حقیقی ہیکل کی ہو بہو شکل زمین پر بنائی گئی تھی، اور سیم جس طرح کی ہیکل آسمان پر حقیقی ہیکل ہے، سیم اسی کی طرح زمین پر خداوند نے اسے تعمیر کروایا۔ اگر پہلی ہیکل کی بات کی جائے تو 957 قبل مسیح میں داؤد نبی کے فرزند سلیمان بادشاہ نے پہلی ہیکل کو تعمیر کروایا۔ قوم اسرائیل نے خدا کی نافرمانی شروع کی تو خدا نے بابل کے بادشاہ نبوکد نظر کو اسرائیل پر چڑھایا، جس پر نبوکد نظر نے یہودیوں کو غلام بنایا اور بابل کی سرزمین پر لے گیا۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ بابل کی سرزمین آج کا ماڈرن عراق ہے۔ نبوکد نظر نے 587 قبل مسیح میں یروشلم پر قبضہ کیا اور پہلی ہیکل جسے سلیمان بادشاہ نے بنوایا تھا اسے تباہ کر دیا۔ اس دور میں خداوند خدا نے دانیل نبی کو دنیا کے خاتمے اور تیسری ہیکل کے بارے میں پیشگوئی دی تھی۔ نبوکد نظر اسرائیل پر فتوحات کی وجہ سے غرور میں آ گیا تھا اور خود کو خدا بنا بیٹھا، جس پر خدا نے اسے 7 سال کے لیے ایک جنگلی جانور بنا دیا۔ 7 سال تک وہ جانوروں کی سی زندگی بسر کرتا رہا، اور 7 سال کے بعد اس نے خداوند خدا کو قبول کیا اور اس پر ایمان لایا، جس پر خدا نے اسے اور اس کی بادشاہت کو دوبارہ بحال کیا۔ اگر عزیزوں بات کریں دوسری ہیکل کی تو 539 قبل مسیح میں سائرس دا گریٹ نے بابل کی بادشاہت پر قبضہ کر کے فارس کی بادشاہت کا آغاز کیا، اور 538 قبل مسیح میں سائرس نے یہودیوں کو واپس اسرائیل جانے کی اجازت دے دی اور ان کو دوبارہ سے ہیکل تعمیر کرنے کی اجازت دی۔ پہلی ہیکل کے تباہ ہونے کے بعد یہودی 48 سال تک ہیکل میں عبادت کرنے سے محروم رہے۔ دوسری ہیکل 585 سال تک قائم رہی، اور سن 20 قبل مسیح میں ہیرودیس بادشاہ نے ہیکل کو دوبارہ سے تعمیر کروایا اور اس کے صحن کو پہلے سے زیادہ کشادہ کر دیا۔ دوسری ہیکل کے دوران ہی یسوع مسیح اس دنیا میں آئے اور انہوں نے خدا کی بادشاہی کی منادی بھی کی، مگر کیونکہ یہودیوں کے مسیحا اور ہیکل کا ایک خاص تعلق تھا جسے یہودی آج تک نہیں سمجھ سکے، وہ یہ ہے کہ ان کا مسیحا ساری دنیا کو گناہوں کی سزا یعنی جسے موت کہا جاتا ہے اس سے نجات دلوائے گا اور خدا کی بادشاہت کو ہمیشہ کے لیے زمین پر قائم کرے گا۔ یاد رہے کہ یہودی لوگ ہیکل میں اپنی قربانیاں چڑھایا کرتے تھے، جس میں وہ اپنی فیملی کے لیے ایک جوان اور موٹی تازی بکری لیا کرتے تھے، جس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ہیکل کا سردار کاہن ان لوگوں کے گناہوں کے لیے اسے قربان کر دیتا تھا، اور ان کے گناہ اس بھیڑ کے اوپر لاد دیے جاتے تھے تاکہ ان کے گناہ اس قربانی کے وسیلے سے معاف ہو سکیں، اور اس بھیڑ کا خون ہیکل میں موجود پاک ترین مقام جہاں پر عہد کا صندوق رکھا گیا تھا جس پر خدا کی حضوری ہوا کرتی تھی چھڑکا جاتا تھا۔ یسوع مسیح وہی بڑھا ہے جسے خدا نے ہمارے لیے پرووائڈ کیا تاکہ وہ ہماری جگہ قربان ہو۔ مسیح یسوع کے بارے میں یوحنا استباغی فرماتا ہے کہ دیکھو وہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ جب یسوع مسیح قربان ہوا تو ہیکل کے پاک ترین مقام جہاں عہد کا صندوق رکھا گیا تھا اس کا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ گیا اور 2 حصے ہو گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ خدا اب وہاں پر نہیں رہتا۔ اس کے بارے میں یسوع مسیح نے بھی فرمایا تھا کہ اس جگہ پر پتھر باقی نہ رہے گا، مطلب یہ کہ ہیکل کو پھر سے تباہ کر دیا جائے گا۔ اب یسوع مسیح کا مشن تو پورا ہو گیا، اور 70 عیسوی میں یعنی یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد 70 سال بعد اسرائیلیوں نے روم سے بغاوت کی، جس پر اسرائیلیوں کو روم نے تباہ کیا، اسرائیل کو تباہ کیا، اور اسرائیل میں موجود جو ہیکل تھی اسے بھی تباہ کر دیا۔ آج دوسری ہیکل کو تباہ ہوئے 2000 سال ہونے والے ہیں، اور اس کے بارے میں خدا کا بندہ دانیل بھی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مسیح کے اسرائیل سے کاٹ جانے کے بعد
हैकल को फिर से तबाह कर दिया जाएगा। मगर अजीज़ों, मुखालिफ मसीह के आने से पहले हैकल को, तीसरी हैकल को फिर से बनाया जाएगा, जिसके बारे में खुदा का बंदा दानियल अपनी किताब में लिखता है कि मुखालिफ मसीह तीसरी हैकल को बनाएगा और उसके अंदर नापाक चीज़ को रखेगा। और अजीज़ों, जो तीसरी हैकल होगी वो खुदा की मर्ज़ी से नहीं बनाई जाएगी और ये दुनिया की आखिरी हैकल होगी। और इसके अंदर मुखालिफ मसीह जब इसको बनाएगा तो इसके अंदर एक मकरू चीज़ को खड़ा करेगा, या उसकी कुर्बानी करेगा, या उसको खड़ा करेगा कि इसके आगे पूजा की जाए। और अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद से खुदा ने अपने रूहुल कुद्स के वसीला से हमारे दिलों में अपना घर बनाया है, और अब वो किसी हैकल में नहीं रहता बल्कि हमारे दिलों में रहता है। मगर जब यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में आएंगे तो हकीकी हैकल और यरूशलेम शहर को दोबारा से आसमान पर से ज़मीन पर उतारा जाएगा, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह और उसके चुनिंदा लोग मिलकर उस शहर में रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब पहली, दूसरी और तीसरी हैकल के बारे में जान चुके होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस इल्म से आगाह हो सकें। मिलता हूँ आप सबको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।